وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائے۔ اور کلمہ ہم نے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا پڑھا، تو اس لیے وفا بھی ہم نے آقا و مولا کے ساتھ کرنی انشاءاللہ۔ اور نظام بھی کوئی لے کر آنا ہے جو آقا و مولا لے کر آئے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ ذرا سے کم کر دیں۔ ابھی بہت سے فتنے جہاں موجود ہیں، ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وٹا پھٹو تو تھلوں نکلتے تھے عاشق مصطفیٰ۔ آج ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حضور کا بہت بڑا غلام ہوں اور آقا و مولا کا میں بہت بڑا عاشق ہوں، لیکن ہمیں جو بزرگوں نے پڑھایا اور جو بتایا، جو میر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہماری تربیت فرمائی، آپ فرماتے تھے کہ جو عاشق ہے نا، عاشق عشق کی جو پہلی پوڑی پہلی منزل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا آپ، اپنا تشخص، اپنی ہستی، حتیٰ کہ اپنا نام بھی عشق مصطفیٰ میں بلا بیٹھے۔ عشق مصطفیٰ کی جو پہلی کلاس ہے، جو پہلی پوڑی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنا آپ، اپنی ہستی، اپنا تشخص، حتیٰ کہ وہ اپنا نام بھی عشق مصطفیٰ میں بلا بیٹھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو صرف ایک مرتبہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے ان کو پیار سے فرمایا ذوالجدین۔ اس کا مطلب یہ ہے اردو کے دو ہاتھوں والا۔ اب پوری زندگی ان سے کسی نے نام پوچھا تو وہ آگے سے نام اپنا ذوالجدین نہیں بتاتے تھے۔ اب وقت گزرتا گیا، اتنی عمر آپ نے پائی، تو جب بالکل آپ بزرگ ہو گئے نا، پھر کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جناب کوئی نام تو ہوگا جو آپ کے ماں باپ نے رکھا ہوگا۔ آگے سے فرمایا کہ مجھے وہ نام یاد بھی نہیں اور مجھے اس نام سے لینا دینا بھی کوئی نہیں، بس میرا نام تو وہی ہے جو آقا و مولا نے جس سے مجھے پکار دیا۔ اسی طرح آقا و مولا حضور علیہ السلام کے غلام ہے حضرت سفینہ، اور سفینہ کا معنی اردو میں جی کشتی۔ تو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب بھی قافلہ اس طرح چلتا سی نا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخر میں نا پیچھے سے آئے، اور آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ چلتے چلتے جتنی بھی چیزیں وہ قافلوں والوں سے رہ جاتی یا پھر گر جاتی سواری سے، تو آپ سارے نا وہ چیزیں اکٹھیاں کر دیں ان سے، اکٹھیاں کر کے اردو لاد کے اس طرح جب واپس آنا ہے قافلے والا، تو پھر جو مالک ہے ان کو ان کی امانتیں سپرد کر دیں گے۔ تو ایک مرتبہ ایسا اس میں اتفاق ہوا کہ بہت سے صحابہ کی چیزیں کچھ رہ گئی، کچھ سواریوں سے چلتے چلتے گر پڑی، آپ پیچھے سے آ رہے تھے، جناب وہ چیزیں اکٹھی کرتے کرتے ایک چیز دی، دوسری، تیسری، چوتھی، اونٹ کے اوپر رکھتے تو بالکل نہ اونٹ اس طرح لدہ گیا پورا سامان۔ تو جیسے قافلے میں شامل ہوئے، پہنچنے لگے اس طرح، تو جب آقا و مولا حضور علیہ السلام نے دیکھا نا حضرت سفینہ کو کہ وہ بہت بڑا سامان لے کر آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسا کشتی کے اوپر سامان لوڈ ہوا ہوتا ہے، تو حضور نے ایک مرتبہ مسکرا کے پیار سے فرمایا یہ تو سفینہ آ رہا ہے۔ بس وہ دن اور پوری زندگی آپ سے کسی نے بھی آپ کا نام پوچھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ میرا نام تو سفینہ ہے۔ آپ کو پیر صاحب یا حضرت صاحب یا استاد صاحب پیار نہ ایک بار ہی کہتے تھے تم تو کشتی ہیں، تو پھر تو سب کسی شناختی کارڈ کرواؤ گے اپنا یہ کام، اور ڈومسائل میں بھی یہی نام آ گیا، شناختی کارڈ میں بھی یہی نام آ گیا۔ پھر ان سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ جناب کوئی نام تو ماں باپ نے بھی رکھا ہوگا، یہ تو وہ ہے جو آقا و مولا نے آپ کو لاکھ سے ایک مرتبہ پکارا۔ آپ فرماتے تھے بس اب نام وہی ہے جس سے آقا و مولا نے مجھے پکار دیا۔ تو یہ عقیدتوں کی عالم ہے۔ اور یہی پھر حضرت سفینہ سے ایک مرتبہ قافلہ چلا، تو آپ جب پیچھے سے قافلے کے لیے روانہ ہوئے نا ملنے کے لیے، تو پھر آپ کو سراغ نہیں پتا کوئی نہیں لگ رہا ہے قافلہ کس پاس سے گیا، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا۔ اب آپ ٹھہر گئے تو جیسے رکے تھے جنگل سے بڑا گھنا، تو سامنے نہ آ گیا جناب ببر شیر، تو سامنے آ کے شیر کھڑا ہو گیا اس وقت کا۔
شعر تو مراد جو اصلی حقیقی شعر ہے. شعر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس قابل شعر کے اوپر آپ پتھر لگاتے ہیں. یہ شعر تو مراد وہ بھی نہیں جہاں دوائی لین گیا تو واپس کوئی نہیں آیا. شعر تو مراد جو حقیقی شعر ہوتا ہے. اور ببر شعر خون خوار آ کے وہ کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے, تو آپ نے اس کو کس طرح مخاطب کیا؟ آپ نے فرمایا اے سن شیر, تو ہے جنگل کا بادشاہ اور میں ہوں سفینہ محمد عربی کا غلام. آپ نے فرمایا تو ہے جنگل کا بادشاہ اور میں ہوں محمد عربی کا غلام. تو پھر کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ سنا نا کہ یہ تو سامنے حضور کے غلام ہے, اور ساتھ آپ نے کمال کا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا شیر تو بادشاہ ضرور ہے لیکن میں حضور کا غلام ہوں, میری طرف ذرا آنا ہے تو ذرا سمجھ گئے. ساڑھے والا اگر تو آئیں گے تو ذرا سوچ سمجھ کہیں کہ میں حضور کا غلام ہوں. اور یہی بات حضرت امیر مجاہدین بھی فرماندے ہوئے سے. آپ فرماندے سو ٹھیک ہے تھوڑے کول فورساں بھی ہے نے, کلیش کوفہ بھی ہے نے, لیکن اگر لبیک کی طرف آنا ہے تو پھر ذرا سوچ کے آنا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اب کیا ہوا؟ جیسے آپ نے یہ فرمایا نا شیر کو, تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شیر نے نا اپنے دونوں کندھے جھکا لیے. اب شیر آپ کی نوکری کرنے لگ گیا. آپ چونکہ حضور کے غلام, تو شیر آپ کی غلامی کرنے لگ گیا. اب شیر آگے آگے ہے اور حضرت سفینہ پیچھے پیچھے, وہ شیر ان کو رستہ بتاتا جا رہا ہے. اب پورا جنگل وہ ٹپیا, آخر جا کے جدھر مسلمانوں کا قافلہ تھا نا جہاں صحابہ رکے ہوئے تھے, اس مقام پہ جا کے شیر ٹھہرا اور آپ قافلے میں شامل ہو گئے. اب علماء کرام نے یہاں بڑا خوبصورت نقطہ لکھا. انہوں نے کبھی یہ دسو کہ شیر کو کس طرح پتہ لگا؟ چلو یہ تو اس نے سن لیا, یہ تو سمجھ لیا نا کہ یہ محمد عربی کے غلام ہے, کہا کچھ نہیں, لیکن شیر کو یہ کس طرح پتہ لگا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر حضور کے غلام صحابہ کرام کا قافلہ ادھر پڑاؤ کیا ہوا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ جو صحابہ کے سینے کے اندر تھا, یہ اس عشق مصطفیٰ کی خوشبو اور مہک تھی کہ وہ خوشبو سنتے سنتے پاتے پاتے شیر صحابہ تک پہنچ گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں, جو عشق مصطفیٰ ہے نا اس کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے. جو عشق مصطفیٰ ہے اس کی ایک اپنی چمک ہے, ایک اپنی دھمک ہے, اس کی اپنی خوشبو ہے. 980 سال ہو چکے ہیں دادا صاحب کو دنیا سے پردہ کیے, کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پرفیوم کا چھڑکاؤ ہو رہا ہو, لیکن آپ کبھی بھی چاہیں تو بتاؤ جی دادا صاحب کے اندر خوشبو کے جھونکے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو یہ خوشبو, یہ چمک, یہ دھمک, یہ جو کچھ بھی ہے یہ عشق مصطفیٰ کے ہی سب کی. اور جس طرح عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہے, بغض مصطفیٰ کی بدبو بھی بڑی گندی ہے. عتبہ نے کیا کیا کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی شان کو اس نے گستاخی کی, اور وہ گستاخی جو کی وہ ہم بیان نہیں کر سکتے, البتہ اس نے گستاخی کی. تو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا الہی اپنے کتوں میں سے کتا اس کو مسلط کر دے. حضور نے دعائے جلال فرمائی. اب وقت گزرتا گیا لیکن وہ بھی بڑا پریشان, اس کو بھی یہ پتا تھا وہ کافر حضور کا دشمن, لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ جو آقا و مولا نے فرما دیا وہ حقیر ہے. اب شام کی طرف جب تجارت کا قافلہ چل رہا, نال اس کا پیو بھی نال سے ملاپ بھی, سارے بڑے بڑے کافر تاجر اکٹھے. تو رات جب آئی نا تو رات اس طرح ٹھہرے ایک مقام پر. اب رات گزرتی جا رہی ہے, دہلی سے رات ہے, سونے کا وقت آیا, تو اس نے اپنے گرد جو ہے نا وہ پہرے دار کھڑے کیے. اپنے گرد اس نے فوجی کھڑے کر دیے, پہرے دار اس طرح کھڑے کیے, اور سائڈ پہ کون سا عثمان بن رات میں سر رکھ دیا گیا اپنی حفاظت کے لیے. اب جناب جب وہ سویا, جیسے جیسے رات گزری نیند کا غلبہ آیا, جو محافظ ایسا وہ بھی سونا دیا. اب کیا ہوا کہ شیر آیا جناب جنگل میں. اب جب شیر آیا نا جنگل سے, اب کتنا تاجر ادھر موجود سن, کتنا بڑا قافلہ سی, تو اس شیر نے ایک ایک بندے کا منہ سونگنا شروع کیا. اب بتاؤ کہ شیر بھوکا تھا کیا کھانا کھانے کے لیے آیا؟ جب بھوکا ہوتا تو پہلے بندے نے اس چیر پھاڑ دینا سن, لیکن شیر اگر آیا تھا تو گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے آیا. شیر نے ایک بندہ سونگا, اس کو چھوڑا, دوسرا, اس کو چھوڑا, تیسرا, کرتے کرتے وہ پہنچ گیا جناب عتبہ کے پاس. تو جیسے اس کے منہ کے قریب اس نے منہ کیا نا, تو اس کو پہ گستاخ رسول بغض مصطفیٰ کی بو ہے, تو اس نے ادھر ہی اس کے جو سے وہ چیر پھاڑ کر.
تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہم نے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک زندگی ہے، زندگی ایک مرتبہ، بالکل اسی طرح موت بھی ایک مرتبہ ہے۔ لیکن شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کام جئیں گے حضور کے غلام بن کے جئیں گے انشاءاللہ، وعدہ ہے جی انشاءاللہ۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے غلامی کرنی ہے، اور پوری جرأت اور پوری قوت کے ساتھ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ، کریں گے جی انشاءاللہ۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سنیں جو دین اسلام ہے نا، یہ صرف اور صرف یہ ذات مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ یہ خیال کرتا ہے نا کہ میری نمازیں قبول ہو جائیں گی اور میرا حج قبول ہو جائے گا، عمرہ قبول ہو جائے گا، عبادتیں میری قبول ہو جائیں گی، اور میں حضور کی عزت میں پہلا بھی نہیں دوں گا، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بھی نہیں نکلوں گا، تو سنیں جی حضرت مجدد الافسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ پوری زندگی پوری توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں وہ درود شریف کا نذرانہ بیچتا رہے، لیکن زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ آقا و مولا پر ہو جانے والی گستاخی اگر وہ ٹھنڈے پیٹ سن لیتا ہے نا، وہ میدان عمل میں نہیں آتا، گستاخانہ رسول کو وہ منہ توڑ جواب نہیں دیتا، تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پورے سارے درود پاک ساری نمازیں اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ اور ہمارے حضرت امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑی موٹی جی تعریف کر کے جا رہا ہوں منافق کی۔ منافق کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں منافق وہ ہے جو اپنی مرضی سے دین کے اوپر چلتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے دین پہ نہیں چلتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ شوال کا مہینہ ہے، 3 ہجری ہے، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں ہے، اور آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چاروں طرف سے پتھراؤ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ہر طرف سے تیر جو سے وہ برسائے جا رہے، 70 سے زائد مرتبہ تلوار کا براہ راست حملہ ہوا۔ اب منظر کیا ہے کہ ایک صحابی آقا و مولا کا دفاع کرتے کرتے پورے جسم انہوں نے ٹوٹے کروا دیے، کافروں نے جسم کاٹ کے پڑھچے اڑا دیے گئے، اور 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا حضور کے قدموں میں، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خون کی ندیاں بہ گئی، صحابہ کا جسم کاٹ کے جناب پڑھچے اڑا دیے گئے، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے چھپا لیا گیا، حضرت عبداللہ بن جاش کا جناب ناک بھی، کان بھی، ہونٹ بھی، آنکھیں بھی نکال لی گئی، اور یہ ہونٹ، ناک اور کان جو سے وہ رسیوں کے اندر پرو گئے۔ صحابہ کے جناب انہوں نے شہید کیا، پھر مسئلہ کیا، اس کے بعد انہوں نے جناب ہونٹ کاٹے، ناک کاٹے، کان کاٹے، اور انہوں نے اس کو جناب اس طرح رسی کے اندر پرو کر اس کے ہاتھ ڈال کے نا گلوں میں وہ بھی ناچی۔ یہ سب کچھ ادھر ہو رہا تھا، اور عین اس وقت بالکل اسی وقت میدان احد سے مدینہ پاک مسجد نبوی 3 میل کی مسافت پر ہے، 3 میل کی دوری پر بالکل اسی وقت منافق جڑے ایسے نا وہ بعد جماعت نمازیں پڑھ رہے۔ اب آپ بتائیں کہ ان کی نماز قبول ہوگی؟ حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر ایک پڑھے جانے والی نماز 50,000 کے برابر ہے۔ جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، ادھر ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی، تو پھر بتاؤ کہ ناروبار میں یا شکر گڑھ کی مسجد میں میری اور آپ کی نماز کس طرح قبول ہو سکتی ہے اگر ہم حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلیں گے؟ اپنے باپ کے بارے میں گالی کوئی نہیں سنتا، تو حضور کے بارے میں تعلق تشریح کس طرح برداشت کریں؟ اپنے باپ کے بارے میں گالی کوئی نہیں سنتا، تو کتا حضرت صدیق اکبر کو بھونک جائے، یہ کس طرح برداشت کریں؟ اپنی ماں کے بارے میں گالی کوئی نہیں سنتا، تو مومنوں کی ماں سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بارے میں کوئی کتا بکواس کر دے، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم برداشت کر لیں؟ 27ویں جلد فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مجھ محمد عربی کے غلام صحابہ پر طعن و تشنیع کی جائے گی، ان کی گستاخیاں کی جائیں گی۔ بتاؤ کیا صحابہ کی گستاخیاں نہیں ہو رہی؟ ابھی کچھ دن پہلے میرے کو کتے سے بھی زیادہ، خنزیر سے بھی زیادہ پلید ایک وشیعہ کا ذاکر اس نے بکواس کیا کراچی کے اندر، لیکن جب غیرت ایمانی نہیں ہے، ایک بھی بندہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مسجدوں کے اندر لڑکیاں نچوا دی گئی، اور T20 میچ کے لیے مسجد کو تالے لگا دیے گئے، ایک بندہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بابری مسجد شہید کر دی گئی، 2.5 لاکھ ہندو ہتھوڑے لے کر اس کے اوپر چڑھے، جناب اس کو ضربہ مار کر اس کو شہید کر دیا گیا۔
بابری مسجد کی ایک ایک اینٹ آج بھی ہندو سکھوں کے گھروں میں موجود ہے، لیکن دکھ کی بات پوری دنیا وہ لائیو مناظر ٹی وی پہ دیکھتی رہی، ایک بندہ بھی کوئی بابری مسجد کی دفاع کے لیے نہیں نکلا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پوری پاک فوج بھی اور جناب آرمڈ کور کے سارے ٹینک بھی، جہاز بھی، ایئر فورس بھی، ساتھ حضور کے غلام بھی، سارے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کر ہندوستان کے لیے وہ نکل جاتے اس طرح۔ ہندوستان کی طرف رخ ہوتا، تمام آپ حضور کے غلام بھی ہوتے، تب دنیا والے پوچھتے ہاں جی آپ سارے کدھر چل کے سر اٹھا، تو پھر پاک فوج کہتے جی ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب یہود و نور کی غلامی آ جائے نا سینے کے اندر، تو غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، پھر ایٹم بم بھی کام نہیں آتے، نفریاں بھی کام نہیں آتی، لیکن ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ لیکن جب اگر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا تو پھر 4 صحابہ 4000 کو بھی گرا دیتے ہیں۔ جب سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو تو پھر حضرت خالد بن ولید تن تنہا جناب 60 بندے لے کے چلے تو 60,000 کو شکست دیا آپ نے۔ 60 بندے حضرت خالد بن ولید لے کے چلے، 60 بندے آپ تو کتنے بیٹھے تو سامنے 60,000 جو منہ پہ کھڑے تھے، تو 60,000 کو آپ نے جناب شکست دے دی۔ کس طرح ممکن ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا تیز ہے اور تو مصطفی ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ لیکن آج یہ ہمارے اوپر محنت کی گئی ہے کہ یہ جو حضور کے غلام ہے اس طرح کریں، ذرا جو کریں، اے زور لاؤ، طاقت ہے بازو میں یا نہیں ہے؟ بتائیں جی آج تک ایک لمحے کے لیے بھی کیا یہ آپ کی طاقت کفر کو گرانے کی کام آئی ہے؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی کیا یہ آپ کی طاقت کشمیر آزاد کرانے کے کام آئی ہے؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی یہ طاقت جو سی ہے وہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے کام آئی ہے؟ یہودیوں کو گرانے کے، قبلہ اول کو یہودی کی گرفت سے نکالنے کے کام آئی ہے؟ یہ ہمارے اوپر محنتیں کی گئی ہیں کہ ان کو ایسا ماحول دے دیا جائے اور ان کو ایسا ماحول اور ایسی چیزیں ان کو مہیا کر دی جائے کہ یہ اپنا زور بازو کو بھی استعمال نہ کریں۔ تو آج ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں بڑے دکھ کے بعد، یہی ہمارے اوپر محنت کی گئی ہے۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ آج جیسے لوگوں تو پوچھ دیا نا جناب دسو کہ پاکستان نے ورلڈ کپ کب جیتا، لوگ کہتے ہیں جی 92 میں، تو نال اگر انہیں تو یہ پوچھا جائے نا جی بتاؤ کہ بابری مسجد کب شہید ہوئی، تو لوگوں کو اس کا جواب نہیں آتا۔ اور لوگوں سے یہ پوچھا جائے بتائیں جی قبلہ اول مسلمانوں سے چھین کر دوبارہ یہودیوں نے اپنی گرفت کو کب دیا، ان کو اس کا جواب نہیں آئے گا۔ آج لیڈر رہنما آئیڈیل بنا دیا گیا بلے بازوں کو، آج ہندو اداکاراؤں کے نام سے ہم واقف، آج ان کو ہم نے اپنا لیڈر، اپنا رہنما، بغیرت بلے باز کو ہم نے اپنا لیڈر رہنما مان دیا۔ جس انسان نے 126 دن لڑکیاں نچوائی ڈی چھوڑ دی، آج وہ ہمارا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین وہ وزیر اعظم بن گیا۔ ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اور آپ بتائیں جی، اب کسی تو یہ پوچھے نا بتائیں جی وہ 92 کا ورلڈ کپ کیسا تھا جو وہ لے کے دے رہے تھے، وہ بھی کہیں گے جی کرسٹل شیشے نمازی۔ تو کسی سے یہ پوچھا جائے نا بتاؤ کہ بابری مسجد کے گنبد کتنے تھے اور وہ دیکھنے میں کیسے تھے، مسلمانوں کو یہ نہیں پتا۔ آج دکھ کی بات ہے، وہ کون سا بیٹسمین تھا جس نے انڈیا کو چھکا مارا تھا آپ کے بال میں؟ ایک بال تو 5-6 سکور چاہے جس نے ٹلا مارا تھا جناب، چھکا لا گیا۔ تو او میاں داس جب واپس آیا نا، چونکہ اس نے دین کا بہت بڑا کام کیا تھا، پورے کفر کو اس نے منہ توڑ جواب دے دیا تھا ایک چھکا مار کے۔ جب وہ میاں داس شارجہ سے ملک پاکستان میں واپس آیا نا آپ حضور کے غلاموں کی کچہری میں، تو پاکستانی نے پتہ کیا کیا کہ لاہور کے تاجروں نے اس کو چاندی کے اندر تولا، اور وہ ہمارا قومی ہیرو ٹھہرا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے چھکا جو ہمارا بہت بڑا دین کا کام کیا۔ لیکن دکھ کی بات، ممتاز حسین قادری جس نے 27 گولیاں ماری، جس نے چھکا مارا ہندو کو، وہ ہمارا ٹھہرا قومی ہیرو، اس کو تولا گیا چاندی کے اندر۔ تو جس حضور کے غلام غازی ملک ممتاز حسین قادری نے آقا مولا کی عزت رحمت کی پہرے داری کے لیے 27 گولیاں ماری، تو وہ ہمارا قومی ہیرو کیوں نہ بن سکا؟ جب وہ اپنا مقدمہ آپ حضور کے غلاموں میں لے کر آئے تو اس کو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اڈیالہ کی جیل میں جا کر اس کو پھانسی کے پھندے میں چلا دیا گیا۔ تو اس لیے آج اگر آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، بتائیں پھر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کون کرے؟ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ بس اس کی خالی تلاوت کی جائے، یا جو تو بچی کی رخصتی ہوئے بدیا ہو رہی ہے تو اسے سر پر رکھ دیتا جائے؟
یا قرآن مجید بھیجنے کا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پریا پہ جو دل غلط اٹھا لو. قرآن کا ایک اپنا قاعدہ ہے, ایک اپنا قانون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے, شریعت کے اس کے اندر بہت سے اصول ہیں, قرآن کا اپنا قانون ہے. تو قرآن کے قانون کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ ہندو نے, نصرانی نے, یہودی نے, یا ہم حضور کے غلاموں نے؟ آج انتہائی دکھ کی بات کہ آقا و مولا آپ رحمت اللہ علیہ نے 74 جنگیں حضور علیہ السلام نے لڑی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی. اس کے بعد کئی ہزار صحابہ نے جان و شہادت نوش کی. اس کے بعد ہزاروں صحابہ نے اپنے جسم کے خلاف ٹوٹے ٹوٹے کروا دیے. اس کے بعد امام حسین نے میدان کربلا بھی سجائی, دودھ پیتا بچہ بھی کٹوا دیا, اپنے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کروا کر ساتھ جو ہے وہ نیزے کے اوپر چڑھوا دیا. کیوں؟ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی. اور جب حضرت ابو بکر صدیق آپ جب خلیفۃ المسلمین بنے نا جی, تو 2.25 سال آپ کی حکومت ہے, قریب 1000 دن, 900 دن بنتے ہیں تقریباً. 900 دن جب تبدیلی آنی ہو نا تو 900 دن میں بھی آ جاتی ہے. تو جب نہ ہے سنو جی, 900 دن کی حکومت ہے, 900 دن کی قریب حکومت ہے جناب ابو بکر صدیق کی. اور اگر وہ 900 جتنا علاقہ فتح ہوا نا, مسلمانوں نے جتنا علاقہ فتح کیا, اگر اس کو 900 کے اوپر تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں اوسط ایوریج جو حضرت ابو بکر صدیق نے علاقہ فتح کیا وہ 80 مربع میل ہے. یعنی ایک طرف 120 کلومیٹر, 120 کلومیٹر, چاروں طرف 120 کلومیٹر آپ نے علاقہ فتح کیا. اس کے بعد جناب حضرت فاروق اعظم خلیفہ المسلمین 36 لاکھ مربع میل کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوا. اب قریب 1500 سال ابھی گزرے نہیں ہیں. اب ہم جو آگے, اب ہمارے ہاتھ میں جو ہے اسلام کا جھنڈا, آج حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ سے زائد مسلمان پاس رہے ہیں. کتنے؟ 150 کروڑ سے زائد مسلمان پاس رہے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاتے بن چکے ہیں. آج 150 کروڑ سے زائد مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں. لیکن خدا کی قسم 1.5 فٹ بھی پوری دنیا میں ایسا کوئی زمین کا ٹوٹا نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. حضور رحمت اللہ علیہ ہے, لیکن نظام مصطفیٰ کا نفاذ, قرآن کے قانون کا نفاذ پوری دنیا میں 1.5 فٹ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. محبوب غم سال کی محنتوں کا کیا خوب ہم نے صلہ دیا, جو ہمارے غم میں بھول گئے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ, آپ کافروں کی جیل کے اندر بند ہیں, ہماری بہن ہے, اسلام کی بیٹی, اور پچھلا جن کا صدر گزرا تھا نا امریکیوں کا, یہ جن کو آپ نے ووٹ دیا نا, جو آپ یہ سمجھتے ہیں وہ بڑی آپ کی فلاح و بہبود کریں گے, ایک بندہ یہاں سے لے کے وہاں تک مختلف شہروں میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے. مجھے ابھی تک ایسا ہمیں کوئی بندہ نہیں نظر آیا جو بندہ یہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں جناب اس حکومت نے آپ کو ایک نوکری دی ہے. کروڑ نوکریوں کا نام تھا, بتائیں جی کتنی نوکریاں ملی ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے جس نوکری ملی ہے جی؟ کوئی 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا, کوئی ہے جی جس کو ایک کوٹھی بھی ملی ہوئے؟ اور پھر جھوٹ بول کر اس پہ ہٹ درمی بھی ہے, اس پہ فخر بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی ہے نا وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے, وہ تھوڑا سا بزدل بھی ہو سکتا ہے, لیکن حضور نے فرمایا جو میرا امتی ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہاں تو کیمرے لگا کر لائٹ جھوٹ بولا جا رہا ہے. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کیونکہ پرانے زمانے سے تو اس وقت جو بزرگ جب کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے نا تو ایک ایک حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر سفر کرتے تھے. اب تو 1000 روپیہ دے تو آن لائن کتاب چھاپے خانے سے بن گئی, کتاب گھر میں آ جائے گی. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں اور ان کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے اور بڑا ان کے پاس علم ہے حدیث کا. آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اور میرے ساتھ کچھ میرے دوست احباب بھی شاگرد تھے, ہم نے کئی 100 کلومیٹر سفر کیا اور ہم شیخ الحدیث صاحب کے پاس پہنچے. کہتے ہیں پہنچے سنا کہ ملے, پھر ہم نے ان کے جناب دست بوسی کی. اب جب ہم ان سے ملے نا تو ان کے ڈیرے میں نا اس طرح دودھ گھوڑا جو سا نا وہ پی رہا تھا ان کا. تو کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے نا ان کے پاس چادر تھی, تو انہوں نے چادر کر کے نا ہاتھوں کے اوپر اس طرح کر کے نا اچھالی
اور منہ سے آواز نکالی جسے گھوڑے کو انہوں نے مخاطب کیا. تو گھوڑے کو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ چادر کے اندر دانے ہیں. اس طرح چادر خالی تھی تو انہوں نے یہ چادر اچھالی. گھوڑے نے سمجھا دانے ہیں. گھوڑا بھاگتا ہوا آیا ان کے پاس تو انہوں نے جناب گھوڑے کی لگام پکڑ لی. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا نا خدا کی قسم اسی وقت ہم وہاں سے واپس ہو گئے. ہم نے کہا کہ جو انسان گھوڑے کو دھوکہ دینے سے نہیں شرما رہا تو وہ ہمیں رسول اللہ کی حدیث کیا پڑھائے گا. تو جو انسان دین چوک کے اندر 126 دن لڑکے نچوا رہا ہے جو خود ذاتی شرابی ہے, خود چور ہے, خود جھوٹا ہے, اس نے میرے اور آپ کی عزت کیا بچا لی. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب آپ کہتی ہیں کہ جو پچھلی حکومت گزری نا نون لیگ کی, اور جو پچھلا صدر تھا امریکہ کا, اس نے یہ کہا کہ آپ سے اس کے دل میں کوئی آگے ہونی ہے کوئی رحم کی بات. اس نے نا ملک پاکستان کے وزیر اعظم کو اور ملک پاکستان کے صدر کو نا نون لیگ والوں کو اس نے یہ کہا کہ جناب آپ خالی ایک لیٹر لکھ دیں, ایک آپ خاتم میں لکھ دیں, خانہ پوری آپ کر دیں, ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں گے. اور اس میں کوئی بڑی بات نہ لکھیں, اس میں خالی آپ ایک لائن لکھیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی may release on compassionate basis. صرف یہ لکھ دیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انسانی ہمدردی کے تحت آپ رہا کرتے ہیں. امریکی صدر نے کہا آج یہ ایک لائن کا لیٹر لکھ دیں حکومت پاکستان کی طرف سے, ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیتے ہیں. خدا کی قسم ملک پاکستان میں حکمران ایک لائن کا لیٹر بھی نہ لکھ سکے. عمران خان جب قوم کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا کہ جب میری حکومت ہوگی تو میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروں, آپ 4 سال ہو گئے ایک لیٹر یہ بھی نہ لکھ سکے. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ لگا نا اور اب ذہن بن چکا تھا کہ اب کچھ دن ہے ملک پاکستان نے ایک لیٹر ہی تو لکھنا, لیٹر آنا اور میں رہا ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں کچھ دن گزر جانے کے بعد امریکی فوجی آئے اور ان کے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا ہوا تھا. تو آگے میں تو کہنے لگے کہ جن کے ساتھ تم آس لگا کے بیٹھے ہوئے نا کہ پاکستانی تمہاری رہائی کریں گے, تو وہ تو ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو کئی مرتبہ کہا ہو تو تمہاری رہائی کے لیے ایک لیٹر بھی نہ دے سکے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا. اس کے بعد امریکی میں کہنے لگے کہ آپ کو ہم رہا کر سکتے ہیں اور ابھی کے بھی ہم آپ کو رہا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں وہ آئے بھی ذہن کے ساتھ تھے. آپ نے پوچھا کہ مجھے آپ کیسے رہا کر سکتے ہیں, قریب 20 سال ہو گئے امریکی جیل میں. یہ ہے جی غیرت ایمانی وہ حضور کی ایک غلامہ ایک خاتمہ ہو کر اس نے دین کے اوپر حملہ برداشت نہیں کیا, اور ہم لوگ سب کچھ کھانے پینے کے بعد برادری بھی ہے, طاقت بھی ہے, زور بھی ہے, بیٹھے بھی آزاد ملک پاکستان میں, پھر بھی ہم حضور کی دین کا پہرا نہیں دے رہے. کافروں نے امریکی یہودیوں نے کہا, انہوں نے قرآن مجید ان کے سامنے رکھا زمین کے اوپر. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انہوں نے کہا جناب اسی قرآن مجید کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ ٹاپ جائیں. آپ نے قرآن مجید ٹاپنا تو دوبارہ جیل میں نہیں, آپ کو جہاد میں اٹھا کے باہر بھیج دیں گے دوبارہ پاکستان. تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ 86 سال نہیں, تم مجھے 86 لاکھ سال بھی تم مجھے سزا دو, میں قرآن کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی. میں حضور کے دین کے ساتھ بے وفائی غداری نہیں کر سکتی. کہتی آپ جب ان کو یہ پتہ لگا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پھر پوری زندگی آپ کی ادھر ہی ہے. کہتی ہے جب وہ چلے گئے آخر عورت ہی ہوتی ہے, اکیلی تھی. کہتی ہے میں بیٹھی اور اب تو سب امیدیں ٹوٹ گئی اور میں رونے لگی. جب سب سہارے چھوڑ جاتے ہیں نا پھر سہارا آمنہ کے لال کا ہی کام. آپ کہتی ہیں میں بیٹھی میں روئی, خدا کی قسم میرے خواب میں آپ کا مولا تشریف لے. یہ تو خاتمہ نہیں سکتے بغیر, لیکن حضور کی امتی ہے نا اس لیے اس کا عزم ہو رہا, کیوں کیونکہ اس نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. آپ کہتی ہیں میں بیٹھی اور بیٹھے بیٹھے یوں میری آنکھیں بند ہوئی تو مدینہ پاک سے آپ کا مولا میرے خواب میں تشریف لے آئے. میں نے عرض کی کہ یا سنا میرا امتحان کب ختم ہوگا, بڑی ڈاڈی ازمائش, میرا امتحان کب ختم ہوگا. تو آپ نے آگے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی تو پھر امتحان میں کامیاب ہوگی. آپ نے فرمایا تو کامیاب ہوگی, امتحان تیرا نہیں, امتحان تو میرے ان امتیوں کا ہے کہ یہ تیری رہائی کے لیے کیا کریں گے. تو اس لیے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے ساتھ کے لیے کوشش کریں. بتائیں جو ملک پاکستان میں ادھر سیالکوٹ سے آگے اس طرح تقریب کی تو سامنے بارڈر کی وہ لائٹیں نظر آ رہی تھی. کشمیر میں گئے تو سامنے خاردار نظر آ رہی تھی تار. ایسے پوچھے جناب یہ کیا ہے, وہ دسن لگے جناب یہ تو بارڈر ہے. اب ہندو کی لگائی ہوئی ایک تار ہے خاردار,
اور اس کے اس طرف ملک پاکستان ہے 20 کروڑ مسلمان، اس تار کے اس طرف ہندوستان 30 کروڑ سے زائد مسلمان. ملک پاکستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں اور ہندوستان میں 30 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں. اور کشمیر کے اندر جس ماں بہن بیٹی کا دل چاہتا ہے ہندو ان کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، ان کی عزت تار تار کر دیتے ہیں. ہم ادھر نہیں جا سکتے. نے تو کچھ چلیے انہوں نے کہا جی نہیں جا سکتے. کیوں؟ ہندو کی ہاتھ کے خاردار تار لگی. اب مجھے بتائیں ہاتھ کی ایسی جوانی کو کیا فائدہ کہ ایک تار لگی ہے ہندو کے ہاتھ کی، اس کے سامنے دوسری طرف وہ ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت پامال کر رہے ہیں، مسجد مشید کر رہے ہیں. ہم ہندو کی تار کے اندر پکڑ کے اکھاڑ کر اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، مسجد کا حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری جوانی کو کیا فائدہ؟ لیکن جب اسلام کو تاروں کے اندر قید کر دیا جائے گا نا، مقید مجاہدین اسلام کو، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک فوج کا دستہ بھیجا جنگ واسطے، اور آپ نے ان کو حکم فرمایا یہ سمجھانے کے لیے، جیسے یہ علاقہ تھا کہ انہوں نے کہا جناب کسی جا کے نا اداروں بادشاہ کا گھر آپ نے کرنا جی فتح. مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا، کفر کو ڈھایا، حضور کے دین کا جھنڈا لہرایا. اس کے بعد وہ یہاں سے آگے چلے، یہاں سے آگے جناب سیالکوٹ، پھر لاہور، پھر اوکاڑا، کرتے کرتے وہ ملتان پہنچ گئے. سفیر آیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش، آگے عرض کرنے لگیا کہ جناب آپ نے فوج کو بھیجا تھا کہ یہ والا علاقہ فتح کرنا ہے. وہ تو چلتے چلتے کئی 100 کلومیٹر آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس دن مسلمانوں کو تاروں کے اندر مقید کر دیا گیا نا بارڈر لائن کے اندر، آپ نے فرمایا اس دن مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سفر کا آغاز ہو گیا. اور جائیں ہمارے پیر مجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا گھوڑے اور مجاہد کا بدن کوئی نہیں ہوگا، گھوڑا اور مجاہد جس طرح منہ کر دے وہی اس کا بدن ہے. لیکن آج ہمیں تالے لگی نہیں ہیں، ان کے اندر ہمیں بات کر دیا گیا. تو اس لیے انشاءاللہ آپ لوگ جب وقت قریب ہے، آقا و مولا کے دین کا نفاذ ہونا ہی ہونا ہے. جمعہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہونا ہے. اگر آپ لوگ دین اسلام کا کام کریں گے تو دین آپ کو عزت دے گا. اگر آپ دین کا کام نہیں کریں گے تو دین آپ کا محتاج نہیں، پھر آپ دنیا میں بھی رسوا، قبر میں بھی، حشر میں بھی. تو آج لے ان کی بناؤ اور آج مدد مانگو سے آج رسول اللہ کے چمکتے دین کے لیے کھڑے ہو. یہ لبیک کی پاور اتنی ہے، ہمیں ٹکٹ بتا رہا ہے، یہ سال 1.5 سال کی بات ہے، انشاءاللہ لبیک آنے والی ہے انشاءاللہ. میں ابھی حضرت گیا ڈیرہ اسماعیل خان، آپ کو پتا ہے وہ ادھر زیادہ کثرت ہے وہابی اور دیوبندیوں کی. ڈیرہ مولانا فضل الرحمان بھی ڈیرہ اسماعیل خان کا رہنے والا ہے. تو تحصیل دیو کے بھی الیکشن تھے، یہ کچھ دن پہلے تو وہاں سے آئے، 3 دن میں رکا ڈیرہ اسماعیل خان. اب یہ وہ علاقہ ہے جہاں یا رسول اللہ کا نعرہ سننا بھی بڑا کم نصیب ہوتا تھا، اور سنیوں کی مسجد بھی کوئی تھوڑی بہت کوئی نظر آ جائے تو آ جائے. وہ علاقہ جہاں یا رسول اللہ کا نعرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا سننے میں. تو سنے جی لبیک یا رسول اللہ نعرے کی پاور کیا ہے، امیر مجاہدین کا فیضان کیا ہے، آقا و مولا کی نگاہ خاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم. دیکھیں کہ وہ علاقہ جہاں یا رسول اللہ کا نعرہ سننا نصیب نہیں ہوتا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان ضلع سے 9 چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ کے فتح یاب ہوئے ہیں. 9 چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع سے جیتے ہیں. 45 جنرل کونسلر وہاں سے منتخب ہو گئے. تو ابھی تو بڑا میدان پنجاب کے اندر تو رہتا نہیں جہاں ہے ہی سارے زور کے آپ ہے ہی سارے سنی. تو بس انشاءاللہ لبیک میں آنا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی اتنا مستحضر نہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ T20 کرکٹ کے میچوں کے لیے مساجد کو تالے نہ لگے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھینا جائے، کسی کے ساتھ غیر ناانصافی نہ ہو، تو پھر آج رسول اللہ کے دین کو ہمیں تک پڑے گا. اگر ہم سب مل کے بھی اگر ہم یہودی دیوار نہیں گرا سکتے، کفری نظام نہیں گرا سکتے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری جوانی کو کیا فائدہ؟ آخر کوئی وجہ تو تھی. یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں. مولوی آ گئے ہیں جناب طالبان، یہ ساتھ افغانستان میں طالبان آ گئے تو پورا انٹرنیشنل میڈیا وہ چیخ اٹھا. جیسے طالبان آئے انہوں نے امریکہ کا لیٹسٹ ہیلی کاپٹر جدید ٹیکنالوجی والا، اور جو طالبان ہے ایسے مولوی انہوں نے اڑا دیا. پورے انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا، انہوں نے کہا جناب انہوں نے تو کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا 1 2 3 کیا ہے، ABCD ہے کیا.
تو یہ امریکیوں کا جہاز ہیلی کاپٹر انہوں نے کس طرح اڑا دیا؟ تو میرے مجاہدین کہنے سے کہ اگر ABCD اگر یہ آپ کو عقل فہم اور روٹی دے سکتی ہے نا تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر آپ کو عقل اور روٹی دے سکتی ہے۔ یہ جو ہیلی کاپٹر اڑا رہا ہے یہ الف لام میم کی برکت سے اڑا رہا ہے۔ اگر یہ ABCD پڑھنے والے اگر یہ ملک پاکستان چلا سکتے ہیں تو رب کعبہ کی عزت کی قسم الف لام میم پڑھنے والے لاکھ گنا بہتر ملک چلائیں گے۔ تو یہ آخر کوئی وجہ تھی نا آقا و مولا مدینہ پاک میں جلوہ کر، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کو اس خطہ سے اس سرزمین سے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کو اس خطہ ارض سے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں۔ اور آگے سنیں یہ دور آنے کو ہے، ہم نے نہ دیکھا ہماری اولادیں دیکھیں گی، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا رب کعبہ کی عزت کی قسم پھر اس خطہ ارض سے کالی پگڑیوں والی جماعت اٹھے گی۔ یہ روایات میں موجود ہے نا جی، اسلام کا نفاذ کس طرح ہوگا پورے ملک میں؟ ملک پاکستان میں تو بات ہی اس طرح ہو جانا، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ایک دن لہرانا، اور وہ کس طرح روایات میں موجود ہے کہ اس خطہ ارض سے کالی پگڑیوں والی جماعت اٹھے گی اور وہ کیا کرے گی؟ پوری دنیا کا کفر وہ پاؤں کے نیچے مسل کر پوری دنیا کے اندر محمد عربی کے نام کا جھنڈا وہ گاڑ کراتے ہیں انشاءاللہ۔ یہی حکم ہے ان سے ہمیں ہمارے میرے مجاہدین بھی فرما کے گئے جہاں بات ختم آپ نے فرمایا کہ جس دن لبیک یا رسول اللہ بس اقتدار آئے گی اسی وقت نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، اسی وقت خلافت راشدہ کا طرز حکومت قائم ہوگا، اور جب ملک پاکستان نہیں دنیا کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات کو متفق ہیں کہ اگر ملک پاکستان میں کوئی جماعت برسر اقتدار آنے کے بعد نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے گی تو وہ کوئی دوسری جماعت نہیں، خدا کی قسم اور صرف یہ لبیک والی ہے۔ اور حضرت امیر مجاہدین کے ہمیں حکم اور یہ وصیت فرما کے گئی، آپ نے فرمایا کہ جیسے لبیک کی حکومت آئے گی تو پھر لبیک والے اعلان جہاد کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ اعلان جہاد کریں گے۔ پھر آپ بھی یہ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پوری پاک فوج بھی حضور کے لیے غلام بھی لبیک کا نعرہ لگا کر کشمیر کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کشمیر میں بھی فتح ہونا، پھر وہاں سے جو فوجیں حضور کے غلام ہندوستان کی طرف رخ کریں گی، پھر انشاءاللہ بابری مسجد میں دوبارہ تعمیر ہوگی انشاءاللہ۔ آپ رب سے مانگے تو صحیح، انسان رب سے مانگتے تو اللہ دیتا ہے۔ آپ نیت کریں، آپ ارادہ کریں، آپ نکلے تو صحیح، آپ نکلیں گے حضور کی نگاہ خاص پر آ جانی، فرشتوں کی جماعت بھی آ جانی، اللہ کا فضل اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جانی، لیکن نکلنا شرط ہے۔ تو انشاءاللہ اس وقت ہم نے نکلنا ہے، انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ کشمیر میں فتح ہونا، بابری مسجد میں دوبارہ تعمیر ہونا، انشاءاللہ ہندوستان میں فتح ہوگا انشاءاللہ۔ قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ یہودیوں کی گرفت سے آپ حضور کے غلام اس کو نکالیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی امریکہ کی جیل ٹوٹے گی، وہاں سے وہ رہا ہوگی۔ بس چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بس آپ میں دار لگنے کو ہے انشاءاللہ، آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اور اب کی بار دوسری نظام ہم نے نہیں آنے انشاءاللہ۔ آپ کی بار یہود و لوگ کے جنگ نہیں آئیں گے، وعدہ کریں یا رسول اللہ ہم نے اتنی محنت ضرور کرنی کہ آپ کے بعد کسی دنیا دار سیاسی کا نظام